تعاصي الإله وأنت تزعم حبه هذا محال في القياس بديع لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع. میرے بھائیوں اور بزرگوں، اللہ کا بہت احسان اور کرم ہوا کہ اللہ نے زندگی دینے کے ساتھ ساتھ پھر سے جمعے کی حاضری اور عبادت کی دولت نصیب فرمایا. میرے بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جیسے پتھروں کی قسمیں بنائی ہے کہ پتھروں کی مختلف قسمیں ہیں، کوئی پتھر نرم ہے، کوئی سخت ہے، کسی سے سٹیل بنتا ہے، کسی سے لوہا بنتا ہے، اور اسی طرح کسی سے تانبا بنتا ہے اور کسی سے کچھ بھی نہیں بنتا. اور پھر پتھروں کی کوالٹیوں کے اعتبار سے بھی بہت ساری قسمیں ہیں. ایک پتھر وہ ہے جو ہمارا نالے کا پتھر ہے اور پہاڑیوں کا پتھر ہے. ایک پتھر وہ ہے جس کو ہم یاقوت اور مرجان کہتے ہیں، اور ایک پتھر وہ ہے جس کو ہم ہیرا کہتے ہیں، وہ بھی پتھر کی قسم ہے، وہ بھی پتھروں کا اندر سے نکلتا ہے. تو یقیناً ان پتھروں میں آسمان اور زمین کا فرق ہے. ہیرا کی جو قیمت ہے اور یاقوت اور مرجان کی جو قیمتیں ہیں وہ اور قسم کی ہے، اور نالے کی جو پتھر ہیں وہ بے قیمت ہیں، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. اسی طرح جانوروں کی بھی قسمیں ہیں. جانوروں میں بھی بہت سارے ایسے جانور ہیں جو کہ فائدہ دیتے ہیں. ان کا گوشت سے فائدہ اٹھاتے ہیں، دودھ سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کے بالوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، چمڑوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کی ہڈیوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اور کچھ ایسے جانور بھی ہیں جن کا نقصان ہے، ان کو دیکھ کے انسان گھبرا جاتا ہے، ڈر جاتا ہے. کچھ جانوروں کو ایسا دیکھ کے بندہ فرفتہ ہو جاتا ہے اور مانوس ہو جاتا ہے، ان سے دل لگاتا ہے، ان کو پالتا ہے اور بڑا رفق کی نظروں سے اس کو دیکھتا ہے. اور کچھ جانور ایسے ہیں کہ جن کو دیکھ کر گھبرا جاتا ہے بندہ، جان بچانے کی کوشش کرتا ہے. تو جانوروں میں بھی قسمیں ہیں اور اس میں بھی فرق ہے. اسی طرح آپ لوگ جب جنگل میں جاتے ہیں تو وہاں جنگل میں مختلف قسم کی جھاڑیاں ہیں اور مختلف قسم کے وہاں لکڑیاں ہیں. آپ ہر لکڑی کو اٹھا کے گھر نہیں لاتے ہیں. جو جلانے کی صلاحیت رکھتی ہیں، اچھی کوالٹی والی جو عمدہ جالنے میں کام آتی ہیں، وہ لکڑی اٹھا کر آپ لے آتے ہیں. تو لکڑیوں میں بھی فرق ہے. اور اسی طرح یہ جو زمین کے جو چپے ہیں، قرآن نے اس زمین کے حصوں کو بھی ذکر کیا ہے. اس کی بھی 3 قسمیں بنائی ہے. ایک زمین وہ ہے کہ جو کہ بنجر زمین ہے، وہاں پانی دو، کچھ بھی کرو، سوائے کانٹوں کے، جاڑیوں کے، اور وہ اتنی سخت زمین ہے کہ اس سے کوئی فصل اگنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. اور کچھ زمین ایسی ہے کہ جس زمین پر محنت کے بعد کچھ نہ کچھ پھل دے دیتی ہے، درمیانہ قسم کی زمین ہے وہ. اور کچھ زمین ایسی ہے کہ جس کو آپ پانی بھی نہ دیں، شبنم کی وجہ سے جو اوس پڑتی ہے، جو شبنم پڑتا ہے، اس سے وہ باغ بہار بن جاتی ہے. زمین کی بھی قسمیں ہیں. اسی طرح پہاڑوں کی بھی قرآن نے قسمیں بیان کی ہے.
مختلف قسم کے پہاڑ ہیں، کچھ پہاڑ کالے ہیں، کچھ سفید ہیں، کچھ سرخ ہیں۔ ابھی میں نے آپ کو ویڈیو پہ دیا تھا، وہاں میں ایک ایریا میں گیا روس کے قریب، جو ہمارا گلگت کا سب سے آخری ضلع ہے، تو وہاں جو ہے نا یعنی دور دراز تک ایک قسم کے پہاڑوں کا رنگ بالکل الگ، یہاں سے بالکل باؤنڈری لگی ہوئی تھی، آگے جو ہے نا سونے کے کلر کے اور پیچھے سارے کالے تھے، باقاعدہ صاف مرجل بحرین کی طرح۔ جیسا آپ کو اس دیوار میں اس کالا اور سفیدی صاف نظر آ رہا ہے، اسی طرح وہاں الگ الگ رنگ تھے، اور پانیوں میں بھی قسمیں ہیں، کچھ جو ہے نا میٹھے پانی ہے اور کچھ کڑوے پانی ہے، اور کچھ تو پینے کے قابل ہی نہیں ہے، وہ فلٹر بھی نہیں ہوتے ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ اسی طرح پھلوں میں بھی ہے، پھلوں کی بھی قسمیں ہیں، کچھ میٹھے پھل ہیں، کچھ کڑوے ہیں، کچھ پھیکے ہیں۔ ابھی ہم نے گھر میں وہ کھیرے لگائے، تو ایک دو بوٹے ادھر بڑے ہو گئے، کچھ بوٹے ادھر بڑا ہو گئے، تو وہ اس میں وہ کھیرے آ گئے، تو ایک جو پودا تھا وہ کھیرا ہم نے کھایا بڑا مزے کا، اور دوسرے میں بھی اتنا بڑا ایک کھیرا لگ گیا، تو جب اس کو کھانے لگے وہ اتنا کڑوا، شکل دونوں کا ایک ہے، اور اس کے بعد نہیں، دونوں ایک ہی طرح کے اتنے بڑے ہو گئے تھے، اتنا کڑوا کہ منہ میں نہیں لگا سکتے تھے۔ اب خوبانی میں بھی ایسا ہے، سمجھ میں آئے جی؟ تو سیم انسانوں کی بھی یہی حال ہے، سیم انسانوں کی بھی یہی حال ہے، جن کے اندر سے فطرت گندا ہوگا، جو سلیم الفطرت نہ ہو، اندر سے سلیم نہ ہو، بے شک ان کو ڈھیر پڑاؤ، اس کو تقویٰ کے بالٹی میں لے جا کے ڈال کے باہر نکالو، سمجھ آئی؟ جس کا اندر گندا ہو اس کا اسلام نہیں ہو سکتا، اس کو بے شک مار کے تخت مشق بنا دو، وہ بھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں ہے کہ اس کا اندر گندا ہے، اس کا اندر خبیث ہے، اندر خباثت ہے، اندر کا مزاج اس کا سخت اور ترش روح ہے، اس کا اصلاح ممکن ہی نہیں ہے۔ میری بات سمجھ میں آیا؟ جس کا اندر گندا ہے، بے شک وہ دین کا پڑھا کیوں نہ ہو، بے شک وہ دنیا کا پڑھا کیوں نہ ہو، ایسے بے شمار دنیا میں انسانوں کو میں نے دیکھا کہ بہت کچھ پڑھے لیکن اندر سے جو ہے نا وہ اپنی فطرت کو گندا رکھتے ہیں، اپنے اندر حیثیت کو گندا رکھتے ہیں، اندر اپنی مزاج کو گندا رکھتے ہیں، ان کا اصلاح ممکن نہیں ہوتا۔ شیطان کو لے لو، اب اسی بات میں نے ابھی مثالیں دیا نا، ابھی 2 مثالیں دوں گا آپ کو، ٹائم شارٹ ہے۔ شیطان کو لے لو، شیطان کا اندر سے فطرت ہی گندی تھی، جس کا نام ابلیس ہے، جس کو ابو الجان کہتے ہیں، سمجھ میں آئے جی؟ جو جنت میں فرشتوں کا امامت کرتا تھا، بڑی غور سے سننے کی بات ہے۔ شیطان پہلے جنت میں گیا، فرشتوں کا بڑا نہیں تھا، بڑی غور سے سنو، صرف جنت میں گیا، اور جنت میں یعنی اس نے اتنی عبادت کی، اتنے ریاضات کیے کہ اس مرتبے کو اس نے حاصل کیا کہ فرشتوں کے امام بننے لگا، اور فرشتوں کے امام ہونے کے ساتھ ساتھ اس نے اتنی ریاضتیں کی اور اتنا کچھ، وہ صرف اس نے مرتبہ حاصل کرنا تھا، اس نے ایک آگے پہنچنا تھا، باقی اس کو اللہ کی رضا اور اس کو جو ہے نا خدا کا خوف اور اس کو جو ہے کیا نام ہے عاجزی، اندر کا اپنا ٹھیک کرنا مقصد نہیں تھا، اور اس نے ایک مقام حاصل کرنا تھا۔ تو وہ مقام حاصل کرتے کہ ایسے مقام پہ پہنچا کہ بس وہ آخری لاسٹ مقام تھا،
اور ادھر پہنچ کر کچھ غرور پر آیا تھا وہ کہ اب میں خدا کے مقابلے میں آؤں گا. تو اللہ نے اس کے اندر کو تو اللہ کو پتہ تھا انہ علیم بذات الصدور، تو وہ اندر کو تو اللہ جانتا تھا کہ اس مردال کے اندر کیا ہے، لیکن اس کو چلنے دو، آنے دو. جب پہنچا ایک مقام پہ اور پھر جب وہ اپنی شرارت کو سوچنے لگا کہ اب میں تو اس مقام پہ پہنچا ہوں شاید خدا کے مقابلے پہ آ جاؤں، اللہ تعالیٰ نے فوراً امتحان میں ڈال دیا اس کو. حضرت آدم کو بنایا، بنا کے کہنے لگا کہ اس کو سجدہ کر لینا، بنا کے کہا کہ اس کو سجدہ کر لینا، کیونکہ اس کا اندر جو غرور تھا نا اس کو اللہ نے ظاہر کرنا تھا. اگر ویسا اللہ کہہ دیتے نا اس کو کہ تمہارے دل کے اندر اب یہ بات آئی ہے کہ تو جو ہے نا اس مقام پہ پہنچ کے میرے مقابلے میں آنے لگا ہے، تو اس نے 100 قسمیں کھا دینا تھا اور ڈرنا پڑنا تھا کہ نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے، اور اپنے کرتوتے پیچھے سے کرنا تھا اس نے. لیکن اللہ نے اس کا اندر کا کسی اور طریقے سے ظاہر کرنا تھا. پوائنٹ سمجھ میں آیا؟ اللہ نے کہا اس آدم کو سجدہ کر لو، تو اس نے اپنے جو غلاظت جو اندر تھا نا، جو فطرتی گندا تھا، کیا تھا؟ جو فطرتی گندا تھا، جس کا اصلاح پڑھ کے بھی، جنت میں رہ کے بھی، اور اس کے بعد اللہ کے ہاں پہنچ کے بھی، اور ایک اعلیٰ مقام حاصل کر کے بھی اس کا اصلاح ممکن نہیں تھا، اس لیے کہ اندر گندا تھا اس کا. اس نے کہا میں تو نہیں کروں گا، میں تو سجدہ نہیں کروں گا. اس نے کہا کیوں نہیں کرتے؟ میرا حکم ہے. اس نے کہا بے شک تیرا حکم ہے، لیکن یہ مجھ سے ادنا ہے اور میں اس سے اعلیٰ ہوں. اس لیے کہ جب مجھے آگ سے بنایا گیا ہے اور اس کو مٹی سے بنایا گیا ہے. آگ کا کام ہے جب تیلی لگاؤ تو اوپر چڑھتا ہے، اور مٹی کا کام اوپر بھی پھینکو تو نیچے آ جاتا ہے. اس کو اوپر لوگ جو ہے چلتے ہیں، درندے چلتے ہیں، اس کو لوگ اپنے پاؤں سے رونتے ہیں، اور آگ سب کو جلا دیتی ہے. تو مجھ میں فوقیت ہے، میں اعلیٰ نسل کا ہوں. مجھ میں یہ کمال ہے کہ میں مٹی کو بھی جلا دیتا ہوں، لکڑی کو بھی جلا دیتا ہوں، پتھروں کو بھی جلا دیتا ہوں، لوہے کو بھی پگھال دیتا ہوں. تو مجھے یہ کیوں نہیں سجدہ کرتا کہ میں اس کو سجدہ کروں؟ اللہ نے کہا سوچ لینا، میں تمہارے اندر جو غلاظت تھی نا، تمہارے جو اندر خباثت تھی، جو تو فطرتی قسم کا خنزیر تھا، اس غلاظت اور فطرت کو ظاہر کرنے کے لیے امتحان میں ڈالا ہوں طرف. یہ تنظیم میں نے سجدہ نہیں کرنا ہے. اللہ نے کہا میں آپ کو اسی آگ میں، جس آگ پر تو فخر کر رہا ہے نا، جس آگ پر تو فخر کر رہا ہے کہ مجھے اس آگ سے بنا دیا گیا ہے، اسی آگ میں تمہیں جلا کر تمہیں وہ عبرتناک سزا دوں گا کہ کبھی تم بھی اور تمہاری نسل اور تمہارے ماننے والے یاد رکھیں گے کہ کس سزا میں اور کس عذاب میں تو، یعنی انتہا تک جب تک تو زندہ ہے اور جب تک میری ذات کو بقا ہے. اللہ کی ذات کو بقا تو ہمیشہ کے لیے ہے، ہاں، تو جب تک میں باقی ہوں تو بھی جہنم میں باقی رہے گا. اندر سے غلیظ تھا، فطرت گندی تھی، لیکن اس اتنے بڑے سزا کو، اتنے بڑے جو ہے کیا نام ہے، یعنی اس عذاب کو یعنی بھگتنے کے لیے تیار ہوا اور سجدہ کرنے کے لیے تیار نہیں. جب اندر کا گندا ہو تو کوئی چیز اس کی اصلاح نہیں کر سکتی، نہ کسی کی تعلیم اصلاح کر سکتا، نہ کسی کی تربیت اصلاح کر سکتی ہے. اندر کا گندا ہو، اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج پھر جہنم ہے. دنیا میں بھی اس کی کسی بھی طریقے سے اس کو سمجھاؤ، اس کو لالچ دو، اور اس کو یعنی تعلیم دو، اور اس کو تقویٰ کے برتن میں ڈبو کے باہر نکالو، لیکن اس نے وہی پھر جا کر گندگی کرنی ہے، اس کی اصلاح نہیں ہے. اس ہفتے میں میرے سامنے دو مثالیں ایسے سامنے آئی ہے، بلکہ 2-3، جس کی وجہ سے میں کہنے پر مجبور ہوا ہوں. سمجھ میں آیا؟ اندر کا فطرتی گندا آدمی، اندر کا فطرتی گندا آدمی، اس کا اصلاح نہیں ہو سکتا، کسی بھی عمر میں نہیں ہو سکتا. سمجھ میں آیا نہیں؟ اب دوسری طرف دیکھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر وحی جو ہے وہ 40 سال کے بعد آیا ہے. 40 سال کے بعد اس کو بتایا گیا ہے کہ یہ کام کرنا ٹھیک نہیں ہے اور یہ کام کرنا ٹھیک ہے. اس سے پہلے اس کی اصلاح کرنے والا
دنیا میں کوئی نہیں تھا، اس کے سامنے زنا کے اڈے تھے، اس کے سامنے شراب کے اڈے تھے، اس کے سامنے گانے کی محفلیں تھی، اس کے سامنے جوا کی محفلیں تھی، اس کے سامنے فحاشی اریانی کے اڈے تھے، اور اس کے سامنے قتل و غارت تھا، اس کے سامنے ایک رب تعالیٰ کو چھوڑ کر خانہ کعبہ کا اندر 313 یعنی 60 بت رکھ کر ان گندی اللہ کے خانہ کعبہ کو بھی گندا کر کے اور اندر ناچ گانوں کے ساتھ ننگے ہو کے طواف کے ساتھ اندر بدکاریوں کے ساتھ ان بتوں کے لیے سجدے کرتے تھے. ہر طرف اصلاح کا کوئی میدان اس کے سامنے نہیں تھا. اللہ کے گھر میں جاؤ تو بت رکھے ہوئے تھے، محلے میں جاؤ تو جوئے کے اڈے، زنا کے اڈے، شراب کے اڈے، سمجھ میں آئے جی. شادیوں میں جاؤ تو وہاں گندگیاں، اور محفل میں جاؤ تو شعر و شاعری گانوں کے محفلیں، اور نوجوانوں کے ساتھ جاؤ تو روز کی جو ہے نا گندی باتیں، اور اس کے بعد معاشرے میں جاؤ تو قتل و غارت، اور صدیوں برے جو ہے کیا نام ہے قتل و غارت چل رہے تھے وہاں پہ. سالوں سال قتل و غارت کی لڑائیاں، صرف 4 مہینے میں روزی کمانے کے لیے اپنے قتل و غارت کو روکتے تھے. یعنی 4 جو محترم مہینے ہیں کہ پھر ان 4 مہینوں میں اپنا روزی پورا کرتے تھے. شام سے، یمن سے، دیگر ملکوں سے جا کر راشن لاتے تھے، تجارت کرتے تھے، اور 8 مہینے قتل و غارت کے لیے جو ہے نا اپنے گھروں میں بند ہو کر جو باہر نکلا ان کو گولیاں مارتے تھے. پھر یہ ماحول تھا نبی کے سامنے. یہ ماحول نہیں تھا کہ کوئی مولوی اس کے لیے جو ہے کیا نام ہے یا کوئی فرشتے نے اس کو تقریریں سنانے شروع کر دی ہو. 40 سال سے پہلے یہی ماحول تھا اس کے لیے، لیکن اندر سے سلیم الفطرت تھا. کیا تھا بھائی؟ اونچا بولو، مرے ہوئے کیا سارا اندر سے کیا تھا؟ ٹھیک تھا، اندر سے سلیم الفطرت تھا، کوئی پڑھا لکھا نہیں تھا. جب جبرائیل نے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھ اللہ کے نام کے ساتھ جس نے تجھے بنایا ہے، کہنے لگا ما انا بقارئ، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، نہ میں لکھ سکتا ہوں نہ میں پڑھ سکتا ہوں، کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس. لیکن اندر سے ٹھیک تھا، اندر سے اعلیٰ کوالٹی کا مالک تھا. تو جب اعلیٰ کوالٹی کا مالک تھا، سعد کا چچا، سعد کا ہم عمر اور رضائی بھائی بھی تھا، چچا بھی تھا، شراب پی رہا تھا، یہ نہیں پی رہا تھا. سعد کا چچا عباس شراب پی رہا تھا، یہ نہیں پی رہا تھا. سعد کا جو ہے کیا نام ہے گرامی کے سارے چاچے، سارے کزن اور سارے جو ہے نا کزنیات اور جتنے بھی سوسائٹی کے لڑکے تھے ساتھ میں شراب پیتے تھے، یہ نہیں پیتا تھا. ساتھ میں جا کر زنا کے اڈوں میں بدکاری کرتے تھے، یہ نہیں کرتا تھا. ساتھ میں جو ہے نا گانے بجاتے، ڈول باجے بجاتے، یہ نہیں بجاتا تھا، اس محفل میں بھی نہیں جاتا تھا. ساتھ شادیوں میں ننگا ہو کر ناچتے تھے، یہ نہیں ناچتا تھا. اور یہ جو ہے نا سارے عرب آ کر جو ہے نا خانہ کعبہ کے اندر بتوں کے لیے سجدہ کرتے تھے، وہ نہیں کرتا تھا. اور ساتھ میں جو ہے رہنے والے قبیلہ عرب ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے، یہ ان کو منع کرتا تھا. کوئی لڑائی جھگڑے نہیں کرتے تھے، کوئی فجور نہیں کرتا تھا، کوئی کپڑے اتار کے نہیں چلتا تھا. ایک مرتبہ ان کے چاچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری لگی تھی. قریش نے خانہ کعبہ کو تعمیر کرنا تھا اور یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے حلال مال لگانا ہے اور خود اپنے ہاتھوں سے محنت کرنا ہے. تو 2-2 کی باری لگی تھی. کتنے کی؟ 2-2 کی باری لگی تھی. تو اس میں جو ہے کیا نام ہے وہ پتھر ڈھونڈتے تھے. حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو نبی علیہ السلام کا چچا ہے اور نبی علیہ السلام دونوں پتھر اٹھاتے تھے. نبی علیہ السلام کی عمر کوئی 18-17 سال اس طرح کی عمر تھی اور چچا تھوڑے بڑے تھے. تو جب نبی علیہ السلام یعنی وہ لے کر آ رہے تھے، پتھر ڈونڈے کو اٹھا کے لے رہے تھے، تو ظاہر نرم نازک جو ہے ڈونڈے تھے، شانے تھے، تو وہ زخمی ہو گئے، لال پڑ گئے. وہ پتھر بڑے سخت پتھر ہے وہاں کے، تو وہ لال پڑ گئے. تو حضرت عباس نے کو ترس آیا، حضرت عباس کو ترس آیا تو آپ نے کہا جو آپ نے نیچی چادر باندھی ہے نا اپنی شرمگاہ چھپانے کے لیے، اس کو اتار دے اور ادھر رکھ دے تاکہ یہ زخمی نہ ہو. اور وہ ننگے لوگ پھرتے رہتے تھے، ان کو کوئی عار اور بات اس طرح کوئی حیا شرم ہوتی نہیں تھی. ننگے طواف کرتے تھے بیت اللہ کے، کپڑے شپڑے نہیں پہنتے تھے، سمجھ آئے جی. لیکن نبی علیہ السلام نے انکار کیا کہ میں نہیں نکالتا. لیکن اس نے بہت زیادہ اصرار کی کہ آپ کے منڈے زخمی ہو رہا ہے، آپ یہ نیچے تہبند اتار دے اور گا کے ادھر کندھے پر رکھ کے وہ لے آئے. بہت زیادہ اصرار کرنے پر تھوڑا سا ارادہ ہوا.
جب نبی علیہ السلام نے ایسا ہاتھ بڑھایا نا، دما زمین میں گر گئے اور آسمان کی طرف ایسے دیکھنے لگے، بڑی غور سے دیکھتے رہے، اور اس کے بعد اٹھا۔ زندگی میں پہلی مرتبہ یہ ایک ارادہ بنا تھا، اس ارادہ بننے پر دما زمین میں گرے اور اٹھے اور آسمان کی طرف دیکھنے لگے۔ عباس کہنے لگے کیا ہوا بھتیجے؟ کہنے لگا مجھے اوپر سے منع کیا گیا کہ نہ اتارو۔ سمجھ میں آیا؟ مجھے اوپر سے منع کیا گیا کہ یہ نہ اتارو۔ ایک مرتبہ بہت زیادہ قریب تر لوگوں کی شادی تھی، باقاعدہ سیرت النبی کے اندر ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے یہ بات کہ بہت قریب تر لوگوں کی شادی تھی، اور پھر رات کو وہ سارا تماشے جو کرتے تھے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ارادہ کر لیا، بچہ تھا چھوٹا 8-9 سال کا، اس طرح کا کوئی بچہ تھا، ارادہ کر لیا کہ آج اس شادی کو اٹینڈ کر لوں، اس میں چلے جاؤں۔ یعنی محدثین نے لکھا ہے، مورخین نے لکھا ہے کہ جب ارادہ کیا اور راستے میں گیا تو نیند آ گئی اور ادھر راستے میں سو گئے۔ جب آنکھ کھلی دیکھا وہ شادی بھی ختم ہو گئی تھی اور دن ہو گیا تھا اور سارے لوگ چلے گئے تھے، تو سمجھ گیا کہ مجھے میرا رب ان چیزوں کی طرف نہیں لے کے جاتا۔ بات سمجھ میں آیا؟ ابھی کوئی فرشتے نے، کوئی مولوی نے تقریریں کر کے نہیں بتایا اس کو کہ آپ نے پاک دامن رہنا ہے، آپ نے برائیوں کو چھوڑنا ہے اور نیکیوں کو اختیار کرنا ہے۔ کسی نبی نے، کسی فرشتے نے نہیں بتایا ہے، لیکن اندر کا ٹھیک تھا۔ کیا تھا بھائی؟ کیا تھا؟ اندر کا ٹھیک تھا، تو وہ ان چیزوں کی طرف نہیں گیا۔ اور پھر وہی لوگ جو بعد میں اس کی جان کے دشمن بنے تھے، اس کے ساتھیوں کے دشمن بنے تھے بعد میں، وہی لوگ اس کو امانت دار کہنے لگے، یہ امین ہے، امانت دار ہے، اور یہ صدیق ہے، سچا بولتا ہے۔ جو خباستہ ان کو بھی پتہ تھا کہ غلط کام ہے، یہ نہیں کہ نہیں پتہ تھا، اور سارا عرب کو پتہ تھا کہ جھوٹ بولنا غلط کام ہے، قتل کرنا غلط کام ہے، گالی گلوچ کرنا غلط کام ہے، شراب پینا غلط کام ہے، بدکاری کرنا غلط کام ہے۔ ہاں، وہ ساری دنیا کی برائیاں ان کو پتہ تھا، اور جب یہ نہیں کرتا تھا تو ان کو پتہ تھا کہ یہ اندر سے ٹھیک ہے، یہ سلیم الفطرت ہے۔ سب کا اعتماد تھا اس کے اوپر، سب کا اعتماد تھا۔ سمجھ میں آیا جی؟ لیکن کوئی اس کو بتانے والا نہیں تھا کہ یہ نہ کرو، لیکن اندر کا ٹھیک تھا تو نہیں کر رہا تھا۔ اور اس کے بعد ان کے جو جد امجد ہے، جو ان کا ابا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، ابراہیم علیہ السلام کی ایک جھلکیاں بتاتا ہوں آپ کو، اندر سے ٹھیک ہونے کا نشانی بتاتا ہوں۔ جب نمرود کو پتہ تھا کہ میرے اس سلطنت کے اندر کوئی بچہ پیدا ہوگا اور اس نے میری اس سلطنت کو چھیننا ہے، تو اس نے سارے بچوں کو ذبح کرنے کا حکم دیا تھا کہ اگر کوئی بھی لڑکا پیدا ہو جائے گا ذبح کر لو۔ تو یہ جو ابراہیم علیہ السلام کا باپ تھا، وہ آزر کا جو ہے نا مذہبی امور کا جو ہے نا بڑا تھا، بتوں کو بیچنا، ان کے نظام کو کنٹرول کرنا، یہ سارا اس کے باپ کا کام تھا۔ اور یہ نمرود کا بڑا خاص آدمی تھا، مذہبی ایک لیول پہ بتوں کی پرستش کے حوالے سے بڑا خاص آدمی تھا۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوا تو اس وقت گھر میں اس کا باپ آزر موجود نہیں تھا، تو ماں کو جب پتہ چل گیا کہ اب بچہ ہوا ہے اور یہ بندہ جو ہے نا اس کو لے جا کے نمرود کا حوالے کر دے گا اور وہ اس نے مار دینا ہے، اور فوراً بچے کو اٹھا کے پہاڑ میں گئی، ادھر ایک غار تھا، اس غار کا اندر ڈال دی اس کو، کہتے چل جیسے کیسے میرا آنکھوں کے سامنے نہ مرے نا، اگر یہاں مر جاتا تو خیر ہے۔ جب ڈال کا آئی تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو ابراہیم علیہ السلام کی انگلیاں تھی نا، اس سے ہر قسم کے دودھ، شہد، ہر قسم کا رس نکال دیا، منہ میں اس نے ڈال دی اور چوسنا شروع کر دی۔ جب ڈال کر آ کر گھر میں آ کر سب کچھ سنبھال کے شوہر کو مطمئن کر کے، اور اس کے بعد جب بے چین ہو گئی تو جب وہاں جا کر دیکھی ماں نے تو وہ انگلیاں اپنے منہ میں ڈال کے چوس رہا تھا اور ہر قسم کے رس نکل رہے تھے، اور ماں سمجھ گئی کہ بچہ ضائع ہونے والا نہیں، کوئی قیمتی بچہ ہے، بچے کے اندر کچھ اور کمالات ہے،
اب بے فکر ہو گئی، صرف یہ تھا کہ روزانہ جا کر اس کو بس دیکھ کر دل ٹھنڈا کر کے آتی تھی. اور بچے جو ایک دن میں، یعنی جو ہفتے میں بڑا ہوتا ہے وہ ایک دن میں بڑا ہوتا تھا، جو مہینے میں بڑا ہوتا ہے وہ ہفتے میں بڑا ہوتا تھا. اس طرح بڑا ہو کر تقریباً اسی غار کا اندر 2-2.5 سال کا ہو گیا. اب اس کا سلیم الفطرت ہونے کو بتا رہا ہوں، غور سے سننا. قرآن نے اس کی دل کی یعنی سلیم الفطرت ہونے کو بیان کیا. ہاں، وَجَاءَهُ بِقَلْبٍ سلیم، قرآن نے کہا ہے اس کے لیے کہ وہ قلب سلیم کے پاس، اللہ کے پاس آئے گا. اس کا اندر کی فطرت کا بتا رہا ہوں کہ اندر کی فطرت کتنا صاف اور شفاف تھا اور کتنا ٹھیک تھا اندر کا، اس کا جو ہے نا اندر کا جو مزاج تھا. تو جب اس کو تھوڑی بہت ہوش آ گئی، جیسے بچے کو پتہ ہوتا ہے یہ باپ ہے، یہ ماں ہے، یہ پتھر ہے، یہ لکڑی ہے، اس کا عمر کا اس دار میں آیا تو دیکھا کہ اوپر سے ستارے چمکتے ہوئے آ گئے، سامنے آئے. تو کہنے لگے یہ مجھے خوراک دینے والے ہیں، یہ مجھے جو خوراک دے رہے ہیں یہی ہے جو ابھی چمکتے ہوئے سامنے آ گئے. جب وہ غائب ہو گئے تو کہنے لگا یہ تو غائب ہو گئے، ختم ہو گئے، اور بعد پیچھے سے چاند چمکتا ہوا ہے تو وہ ان سے بڑا آ گیا. اس نے غار سے دیکھا نا چاند سامنے آ گیا تو کہنے لگے یہ چھوٹے ہیں، یہ بڑا ہے، یہ جو مجھے روزی دے رہا ہے یا میری یہاں حفاظت کرتا ہے، تربیت کرتا ہے، یہ وہ چاند آ گیا. تھوڑی دیر کے بعد دیکھا ستارے بھی گیا اور چاند بھی گیا. تو کہتے ہیں جو چیز غائب ہوتا ہے، جس کا وجود ختم ہوتا ہے، وہ یہ طاقت نہیں رکھ سکتے. یہ فیصلہ کر رہا بچہ. اس کے بعد جب سورج چمکتا ہوا سامنے تو کہنے لگے یہ بڑا ہے، یہ بڑا رب آ گیا جو میری تربیت کر رہا ہے. اور جب وہ بھی چلا گیا وہ کہنے لگے یہ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ جو اتنی بڑی طاقت رکھتا ہے وہ غائب نہیں ہو سکتا، وہ مر نہیں سکتا، اس کو جو فنا نہیں ہے. اور یہ ساری چیزیں فنا ہو گئی. اب مطلب اس نے فیصلہ کر دیا کہ یہ جتنی چیزیں مجھے نظر آئی ان سب کے چلانے والا یہی مجھے دے رہا اور میری حفاظت کر رہا ہے. اور ہم اتنے بڑے ہو گئے، ابھی تک ہمیں سمجھ میں نہیں ہے کہ رزق کون دیتا ہے، اور ہم نے کس کی عبادت کرنی نہیں کرنی ہے. ہمارے سر بھی اتنے بڑے بڑے ہو گئے اور ہم بوڑھے بھی ہو گئے اور ہم نے ساری دنیا کی معلومات چھانٹ کے بالکل مسندے ہو گئے. لیکن یہ ہے کہ ہمیں نہیں پتا، لیکن ایک بچے کو غار کے اندر رہ کر اپنے رازق کا پتہ ہے. اندر سے ٹھیک تھا. وہ کیا تھا بھائی؟ اندر سے ٹھیک تھا. جب بچہ تھوڑا بڑا ہو یا بولنے کی صلاحیتیں کیا تو ماں نے کہا، ماں سے پوچھا کدھر سے آ رہی ہے، کہاں سے آ رہی ہے، کدھر ہے؟ میں اسی اندر پڑا ہوا ہوں، مجھے لے جاؤ جہاں تم آتی وہاں. کہنے لگی خطرہ ہے، آپ کو مار دے گا کوئی، تو میں مجبور ہو کر آپ کو یہی چھوڑ کے جا رہی ہوں. اس نے کہا میں تو ادھر نہیں رہوں گا، میں نے تیرے ساتھ جانا ہے، مجھے لے جاؤ اپنے ساتھ. ماں کو مجبور کیا، پیٹنا شروع کر دی. غور سے سنو، ماں نے اس کو غار سے لے کر آ گئی اور گھبرائی نہیں، بڑی سخت لا کے گھر میں لے. تو اتنے میں آذر صاحب آ گیا. وہ اتنا خوبصورت نوجوان کمال کا، یہ کون ہے، کدھر سے آیا؟ کہنے لگے تیرا بیٹا ہے، تیرا بیٹا ہے. میرا بیٹا کدھر سے آ گیا؟ کہنے لگا میں نے جب پیدا ہو گیا اٹھا کے غار میں ڈال دی تھی، ادھر اس کے رب نے اس کی تربیت کی ہے. بہرحال وہ پیارا بچہ اتنا تھا کہ آذر جو ہے اس کے ساتھ مانوس ہو گیا اور اب اس کو مزید نقصان کے لیے کوئی نہیں سوچا. کہنے لگا چل بیٹا میں تمہیں اپنے خداؤں کے پاس لے کے جاتا ہوں. تو جب اس کو اٹھا کر لے کے گزر گیا، اندر کے سلیم الفطرت بتاتا ہوں کہ کوئی تعلیم یا کوئی چیز جب اندر کا غلاظت ہو تو بندے کو ٹھیک ہے نہیں کر سکتا، جیسے شیطان کو ٹھیک ہے نہیں کر سکا. لیکن جب اندر کا ٹھیک ہونا تو پھر یہ ہے کہ تعلیم سے پہلے بھی انسان کیا ہو جاتا ہے، کمال کا ہو جاتا ہے. بچہ ہے، بت خانے میں لے کے گیا، کہنے لگا بیٹا جو ہے نا یہ والا شفا دیتا ہے، یہ والا روٹی دیتا ہے، یہ والا شادی کراتا ہے، یہ والا ضرورتیں پوری کرتا ہے، اور یہ والا بڑا چھوٹا کرتا ہے بندے کو. اس نے باپ سے پوچھا کہ بتا کے کیا کہہ رہا ہے؟ کہتے یہ معاملہ ہے. اس نے کہا تمہاری دماغ ٹھیک ہے؟ اس نے کہا تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ کہنے لگا بالکل ٹھیک ہے، یہ میرے خدا ہے، میرے نفع ضرر کے مالک ہے. اس نے کہا اپنی شکل دیکھ، ان کی شکلیں دیکھ، یہ اپنے اوپر بیٹھی ہوئی مکھیاں نہیں دور کر سکتے ہیں، سامنے رکھے ہوئے جو ہے کھانوں کے لیے چوہے آئے ہوئے وہ نہیں روک سکتے ہیں، اور یہ تیرے کو جو ہے نا بیماریاں بھی میں شفا دیں گے، تیرے روٹیاں دیں گے تو تیرے کو نفع ضرر کے مالک بن جائیں گے. شکل دیکھ اور ان کی شکلیں دیکھ، خود بنا کے ادھر کھڑا کر دیا اور یہ جو ہے نا یہ کر رہے ہیں. کمال ہو گیا یار، حد ہو گئی.
देखो बच्चा है, कोई जिब्राइल ने नहीं बताया है, कोई मौलवी ने उसको नहीं समझाया है, किसी स्कूल में नहीं पढ़ा है, किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में नहीं पढ़ा है, और किसी मदरसे में मस्जिद में नहीं पढ़ा है। एक घर से निकलकर मां के घर पर आया है, घर से जो है चंद मिनट के बाद दूध खाना लेके गया है, लेकिन अंदर ठीक होने की वजह से इस्लाम पहले से हो चुका हुआ है। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? अब ये जितने भी कत्ल करने वाले हैं, ये जितनी भी डाके करने वाले, जाकर जेल खाने में जाओ, उधर जाकर देखो, आपको वहां अनपढ़ कम ही मिलेंगे जिन्होंने ये हरकतें करके आए होंगे। वहां सारा आपको पढ़े लिखे मिलेंगे। आप जेल में जाकर देखो, अडियाला में जाकर देखो, आपको वहां बहुत सारे पढ़े लिखे मिलेंगे जिन्होंने कत्ल करके भी आए होंगे, जिन्होंने अगवा करके भी आए होंगे, और जिन्होंने बदकारी करके भी आए होंगे, और जिन्होंने चोरियां करके भी आए होंगे। सारे पढ़े लिखे होंगे। लेकिन क्यों ऐसा? क्यों ऐसा? इसलिए कि अंदर का गंदा है, वो किसी तालीम में उसको ठीक है नहीं कर सका है।